ایسے ہے۔ السلام علیکم اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ میری طرف سے میری تمام بہنوں کو بہت بہت زیادہ نئے سال کے مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ آپ سب کے لیے یہ آنے والا سال بہت زیادہ خوش آئند ہو۔ اللہ کرے جو بھی تکلیف، پریشانیاں، مسئلے، مسائل، بیماریاں ہیں وہ سب کے سب 2024 کے ساتھ کہیں پیچھے چھوٹ جائے اور آنے والا سال آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بابرکت ہو۔ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہو۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا اور ہم لوگ مل کے چھوٹی سی کوشش کریں گے کہ جو غلطیاں ہم نے پچھلے سالوں میں کی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ ایئر میں نہیں کریں گے۔ باقی سال تو بدلتے رہتے لیکن اس سال ہم اپنے آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ گزر گیا اس سب کے اوپر ہم لوگ مٹی ڈالیں گے، جو برا ہوا اس کو بھول جائیں گے اور خوش رہنے کی اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ ہے جی میں جا رہی ہوں نیو ایئر منانے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نیو ایئر پہ باہر نکلی ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سردی ہوتی ہے اور سچی بات ہے کبھی دماغ میں آیا ہی نہیں ہے کہ اس طرح باہر نکلے یا کچھ اس طرح۔ لیکن آپ کے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا تو بچوں کا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو میری بڑی والی بیٹی اور درمیان والی بیٹی کا کافی دنوں سے پلان بن رہا تھا کہ کہیں جاتے جہاں پہ فائر ورکس ہو۔ ہمارے ابٹباد میں تو ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، ٹو بی آنیسٹ، بینگ اے موم آپ ساری میری طرح ہوں گی، میں تھوڑی سی ایسی جگہوں پہ لے کے جانے میں بچیوں کو گھبراتی ہوں، کیونکہ میرا یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ماحول تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لڑکے جہاں پہ زیادہ ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں اوائڈ ہی کرتی ہوں۔ لیکن پھر سوچا، ہسبینڈ نے بھی کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔ بہت ساری چیزیں سوچنے کے بعد فائنلی ہم نے کہا ایکسپیرینس کر کے دیکھتے ہیں اور اسلام آباد ہم لوگ جاتے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں اس چیز کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کہاں پہ ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے یا کچھ اس طرح۔ تو خیر نیٹ پہ ہی بچوں نے دیکھا دلایا اور میں نے خود دیکھا تھا کہ جو پارک ویو سٹی ہے، سوسائٹی ہے اسلام آباد کی، وہاں پہ کافی اچھا سنا ہے کہ نیو ایئر سیلیبریشن ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے بھی سوچی چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی کہ میرا ایکسپیرینس کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کروں گی۔ موسم بہت اچھا تھا، کافی پلیزنٹ موسم تھا، بلکہ تھوڑی گرمی فیل ہو رہی تھی۔ دھوپ ڈائریکٹ آپ کے اوپر پڑتی ہے تو میری تو سکن ہے بھی ایسی کہ مجھے ریشز سٹارٹ ہو گئے۔ تو خیر یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی، لیکن موسم نے بڑا ساتھ دیا، موسم بڑا ہی اچھا تھا۔ تو خیر جی، سب سے پہلے ہم لوگوں کا یہی پلان تھا، ہم لوگ گھر سے نکلے ہی 1:30 کے بعد ہے دن کو، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ نیو ایئر کی سیلیبریشن ہم نے دیکھ کے آنا ہے۔ تو اتنا لمبا اگر دن، ساتھ میں چھوٹے بچے بھی ہیں، میری بھتیجیاں بھی آئی ہوئی تھیں، وہ بھی جا رہے تھے ساتھ میں، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر اتنا لمبا دن ہم لوگ سپینڈ کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ہیکٹک ہو جائے گا، تو ہم لوگ اسی لیے آرام سکون سے نکلے۔ سب سے پہلے ہم لوگ گئے ہیں سینٹورس، اور سینٹورس پہ جانے کا مقصد ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ تھا بندو خان۔ اور بندو خان ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے کہ جہاں پہ میری بچیاں بھی کھا لیتی ہیں اور مجھے تو پسند ہے ہی ہے، اور میرے ساتھ میری نند بھی تھی، ہم دونوں کو بڑا پسند ہے بندو خان، اور بچے بھی نا بندو خان پہ کھا لیتے ہیں۔ تو خیر وہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا، تو کافی اچھی یہاں بھی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی، اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی ریسنٹلی کرسمس گزرا ہے تو اس کے لیے کافی اچھی ڈیکوریشن ہوئی تھی۔ تو خیر مال میں تو اتنی زیادہ رش تھی، نارملی بھی رش ہوتی ہے، تو ابھی تو آپ کو پتہ ہے سال کا آخری دن تھا تو اور ہی زیادہ رش تھی۔ خیر ہم لوگ بندو خان پہ گئے، اور بندو خان تو میں بھائی ان کی اتنی پروموشن کرتی رہتی ہوں، لیکن جو چیز اچھی لگتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے ان کا کھانا بہت پسند ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا منگایا، کھانا کھایا، کافی مزے کا تھا، ہمیشہ کی طرح ان کا فوڈ بہت اچھا تھا۔ تو خیر جی، یہاں پہ ہم نے کھانا شانا کھایا، اس کے بعد پھر اب ہمارے پاس کافی ٹائم تھا، کیونکہ 5:30 کا ٹائم تھا اس وقت، تو بچیوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ مووی دیکھ لیتے ہیں۔ اور مووی میں کیونکہ بچے تھے تو بچوں کے حساب کی دیکھنی تھی، تو بچوں نے کہا مصافہ، آئی تھنک میں غلط پروناؤنس نہیں کر رہی، تو میرے خیال سے یہ تھی
مسافہ نہیں، مسافہ تو نہیں، مفاسا، پتہ نہیں کیا کوئی مووی تھی، دا لائن کنگ کا یہ نیکسٹ ورژن تھا میرے خیال سے، کیونکہ مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں، میں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، اور ایک دو اور بچوں کی موویز تھی، تو خیر پھر وہ ہم لوگ دیکھنے چلے گئے، اور مووی بھی اچھی رہی، بچوں کی تھی، تو خیر میں نے اور میری نند نے بھی کافی زیادہ انجوائے کیا، کیونکہ بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے ایسا ٹائم سپینڈ کرنا، اور 3D تھی، تو 3D کا بھی ایکسپیرینس، ویسے تو سنیما میں کافی بار دیکھ چکی ہوں، لیکن 3D میں نے کبھی نہیں دیکھی، تو فرسٹ ٹائم 3D کا بھی ایک ایکسپیرینس کیا، تو کافی اچھا لگا مجھے، تو خیر بہت اچھی لگی ہے 3D مووی، اور اچھی تھی بچوں کے لیے، اور بچوں کے حساب کی مووی تھی۔ یہ ایک لائن کی بیسیکلی کہانی تھی، تو مزے کی تھی، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہتے، ایک اچھا ٹائم انویسٹ کرنا چاہتے، تو اچھی تھی، ٹھیک ہے، اور بس مزہ آیا وہاں پہ، کیونکہ بچے آپ کے خوش ہو جائے تو آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے، اور آج میں نے کوئی شاپنگ کوئی اس طرح کی چیز میں نے بالکل نہیں رکھی ہوئی تھی کہ میں جاؤں گی اپنے لیے کچھ کروں گی، میں نے آج سوچا ہوا تھا ٹوٹلی ٹائم یہ بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں گے اور بچے خوش ہو، اور جو کہ میرا ڈیسیجن کافی اچھا رہا، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے شاپنگ پہ اور ان چیزوں پہ نکل جاتے ہیں نا، بچے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور پھر بچے بور ہو جاتے ہیں، تو میں نے سوچا اگر بچوں کے لیے آئی ہوئی ہوں تو بچوں کو اچھے سے انٹرٹین کروں گی، تو خیر یہاں پہ بچوں نے مووی دیکھی، کافی زیادہ بچے آئے ہوئے تھے، اور کافی سارے بچے وہاں پہ بڑا خوش ہو رہے تھے، مطلب بڑا بچوں کو اچھی لگی ہے، کافی مزیدار تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم لوگ آگے پھر نیچے یہاں پہ الفتح تھا، میں نے کچھ کراکری دیکھنی تھی، کچھ لینی تھی، کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ مجھے بہت زیادہ اوور ایکسپینسو لگی ہے، اس لیے میں نے نہیں لی، کچھ کی کوالٹی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو خیر کرتے کراتے فائنلی ایک چیز تو میں نے لی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک پاٹ میں نے لیا ہے، مجھے بریانی کے دم لگانے کے لیے ایک بڑا دیگچہ چاہیے تھا، جس طرح کا میں ڈھونڈ رہی تھی، تو فائنلی وہاں پہ مجھے مل گیا، وہ میں نے لے لیا، باقی کپس دیکھے اور تھوڑی بہت کراکری دیکھی، لیکن کچھ اتنی خاص سمجھ نہیں آئی ہے، تو خیر فائنلی پھر ہم لوگ واپس اب آگے، اب ہم لوگ نکلے ہیں جی باہر، اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ڈیواسٹن گئے، کیونکہ میری بچیوں کی کچھ شیمپو لوشن اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے لینی تھی، لیکن اس وقت میرے سر میں اتنا زیادہ پیک کا درد سٹارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ بیسیکلی سنیما کا جتنا وہ ماحول ہوتا ہے نا، لائٹ کم اور آواز بہت اونچی، میں جب بھی کبھی گئی ہوں مووی دیکھنے، حالانکہ میں انجوائے کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ایٹ اینڈ آ کے میرے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو خیر میرے سر میں کافی زیادہ اس وقت درد تھا، لیکن وہی بات ہے کہ بچوں کے لیے کرنا تو تھا۔ اچھا، بیچ میں سے میں اپنی بالکل آواز کٹ نہیں کروں گی، کیونکہ ایک فلو میں آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں اگر کاٹوں گی تو پھر مجھے نا، اس لیے بیچ میں تھوڑی بہت میری کھانسی آپ لوگ برداشت کر لیجئے گا۔ تو خیر جی، میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ پھر ہم لوگ ڈیواسٹن چلے گئے، لیکن یہاں پہ میں اتری نہیں ہوں، بچے ہی گئے پھوپھو کے ساتھ، جا کے جو انہوں نے چیزیں لینی تھی وہ لے کے آ گئے تھے، تو اس کے بعد پھر اب ہم لوگ، اس وقت ٹائم ہو رہا تھا تقریباً 7:45 کا ٹائم، اس وقت ہم لوگ پہلے گئے تہذیب پہ۔ اچھا، تہذیب پہ میرے ہسبینڈ کو تہذیب کا کیک بہت اچھا لگتا ہے، تو ان کے لیے میں نے سوچا یہاں سے جو والنٹ فج ہوتا ہے وہ ان کو بڑا پسند ہے، تو میں نے سوچا چلے اب پاس آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے ان کے لیے کیک لے لے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا انہوں نے بھی نا، اتنی زیادہ لائٹیں تھی، اتنا مزے کا لگ رہا تھا۔ اچھا، مجھے نا پتہ نہیں لائٹنگ اور سردی کا کمبینیشن بڑا پسند ہے، سردیوں میں نا جب لائٹیں اس طرح لگی ہوئی ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے، بہت ہی ایک مزے کا ماحول لگ رہا تھا یہاں پہ، تو میں کہتی ہوں کیمرہ اس چیز کو 10% بھی نہیں دکھا پا رہا جو ایکچوئل میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، تو خیر تہذیب پہ بھی بہت زیادہ رش تھا، ایز یوزول تہذیب پہ رش ہوتا ہی ہے، لیکن نیو ایئر کے لیے اور زیادہ رش تھا۔ انہوں نے باہر یہ لائٹوں سے بنایا تھا 2025 کا، تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑی سی ویڈیو آپ کے لیے یہاں پہ بنا دیتی ہوں، بڑے مزے کا یہ لگ رہا تھا، اور کافی زیادہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا لائٹنگ سے، پھول تھے، لیکن پھول وہی بات ہے کہ لینے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، وہاں سے یہاں ایبٹ آباد تک لانے تک ان کا برا حشر ہو جانا تھا،
تو خیر میں نے چھوٹی سی آپ کے لیے یہاں پہ کلپ بنایا. اچھا جی مجھے فائنلی بیچ میں سے پاز کرنا پڑا اپنی وائس اوور کیونکہ میرا گلا بہت زیادہ مسلسل میں بول رہی ہوں تو خشک ہو رہا ہے. تو اب جی ہم لوگ چل پڑے ہیں جی پارک ویو سٹی. اچھا جی اس کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہوئی ہیں لیکن کبھی آنا نہیں ہوا اس سائٹ پہ کیونکہ سوسائٹی ہے تو آپ سوچتے سوسائٹی میں جا کے آپ لوگ کیا کریں گے. تو یہ راستے میں یہ ایک بندہ تھا کافی یہ ناچ گا رہے تھے یہ مطلب لوگ کافی انجوائے کر رہے تھے کافی زیادہ مزہ کر رہے تھے اپنا مطلب اپنی اپنی فیملی میں سارے مگن تھے. کوئی اس طرح نہیں تھا کہ کوئی ماحول جس طرح کا میرے ذہن میں تھا کہ لڑکے ہی لڑکے ہوں گے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تھے تھوڑے بہت لیکن یہ تھا کہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کافی اچھا تھا. دھند کوئی اتنی زیادہ ہو رہی تھی اس وقت اور گاڑی کے ساتھ گاڑی اس طرح چل رہی تھی. 8 بجے کے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے اور جو میپ پہ وہ ٹائم بتا رہا تھا وہ 55 منٹ بتا رہا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے چلے 1 گھنٹہ کر لے. 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم لوگ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے جہاں پہ ہمیں ایکچوئل میں جانا تھا, جہاں پہ کانسرٹ ہو رہا تھا, جہاں پہ فاؤنٹین شو تھا. وہاں پہ ویسے بھی فاؤنٹین شو ہوتا ہے جس طرح دبئی میں برج خلیفہ کے سامنے ہوتے اس طرح کا تو اتنا ہیوج تو نہیں ہوتا لیکن اس ٹائپ کا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے جو کہ میں نے ویڈیوز دیکھی تھی کافی زیادہ مجھے کافی زیادہ وہ نا اٹریکٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ جانے کا بھی آئیڈیا میرا ہی تھا. لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ اگر جانا ہو یہ جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے بکنگ کروا کے اور ٹائم کا مارجن اتنا لے کے چلیں کہ ٹائم یہاں پہ بڑا مطلب اتنی زیادہ گاڑیاں تھی اتنا رش تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے لوگ راستے میں ہی گاڑیاں روک کے کیونکہ جو لوگ آگے نہیں جا پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے لیے کچھ تو انجوائمنٹ کرنی تھی وہ راستے میں ہی روک کے وہاں پہ ہی اونچے اونچے گانے لگا کے ناچنا انہوں نے شروع کر دیا. دیکھنے میں وہ چیز بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی. ایک چیز جو مجھے بڑی پسند آئی ہے لڑکے بھی تھے گروپس میں لڑکے آئے ہوئے تھے لیکن جو سب سے اچھی بات تھی انہوں نے اپنا ہر بندہ اپنا انجوائے کر رہا تھا کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا. فیملیز بھی بہت ساری آئی ہوئی تھی بہت ساری فیملیز تھی وہاں پہ فیملیز کو کوئی نہیں دیکھ رہے تھے اور لڑکیوں کے گروپ بھی اپنے آئے ہوئے تھے وہ اپنا انجوائے کر رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو چیز اچھی لگے بہت زیادہ کہ اگر آپ خود سے ہی ہو نا تو ٹینشن پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹرا آپ لوگ پریکاشن تو ویسے بھی لیتے ہو لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ماحول میں کافی زیادہ چینج آ گیا اور مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی. تو خیر جی ایٹ دا اینڈ ہم لوگ ایک جگہ پہ جا کے ہم لوگوں نے گاڑی روکی وہ بھی سڑک کے درمیانی کیونکہ اب 12 بجنے میں صرف 10 منٹ رہتے تھے. تو ہم نے کہا چاہے اس جگہ پہ تو نہیں پہنچ پا رہی جہاں پہ یہ ہے تو ہم لوگ رک گئے تھے. ہمیں کسی نے کہا تھا کہ یہاں پیچھے پہاڑی پہ فائر ورکس ہوگا تو کافی زیادہ لوگ وہاں پہ جمع تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تو اتنی رش تھی کہ میں بتا نہیں صرف آپ کو کالے کالے سر نظر آ رہے تھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا. اور تھوڑا بہت وہ جو فاؤنٹین اوپر ہو رہے تھے لیکن اتنے دور سے وہی بات ہے کیمرہ تو اس چیز کو نہیں کر پا رہا تھا اور یہاں پہ فائر ورک سٹارٹ ہو گیا اور اتنا زبردست فائر ورک تھا اتنا زبردست کہ وہ جو ساری تھکاوٹ تھی نا وہ جو سارا ایک پیچھے سے آپ وہ کر کے آئے ہو کہ کیوں آئے ہیں کیونکہ بچے بھی بیچ بیچ میں سے کہہ رہے تھے کہ ماما آپ کدھر لے آئی ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ بچوں نے بھی بڑا انجوائے کیا. فائر ورکس بہت زیادہ مزے کا تھا. یہاں پہ تو پھر میں نے بہت کم شوٹ کیا کیونکہ کیا تھا کہ شوٹ میں نے بہت کیا بہت زیادہ بٹ وہ جو میری ویڈیو بن رہی تھی نا 1 گھنٹے سے اوپر کی بن رہی تھی تو کاٹ کے میں نے چھوٹے کلپ میں نے بنایا اور یقین کر میرا تھا کہ میں جلدی اپنی ویڈیو پوسٹ کر تو میں نے کل بھی نہیں کیا تو نیو ایئر کی تازہ دم دھڑکتی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی تازہ تڑکتی بھڑکتی آپ کو ویڈیو پہنچ جائے تاکہ آپ کو بھی مزہ آ جائے. تو بہت اچھا فائر ورکس تھا ورتھ اٹ تھا. ہاں تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے تھا تھوڑی سی بکنگ کروا لیتے کیونکہ ہم لوگ اگر کنسرٹ والی جگہ پہ پہنچ بھی جاتے تو کنسرٹ نہیں دیکھ پاتے. وہاں پہ فوڈ فیسٹیول تھا سب کچھ تھا لیکن وہی بات ہے ایک چیز کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا. ہاں ابھی پھر کبھی ایسا پلان بنا تو تھوڑا سا ایک پلاننگ کے ساتھ جائیں گے تھوڑا سا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. باقی جس جگہ پہ ہم جا کے کھڑے ہوں اسی کی بیک پہاڑی جو تھی وہاں سے فائر ورکس ہو رہا تھا.
ایون جو لوگ پیسہ دے کے آئے ہوئے تھے انہوں نے اتنے اچھے سے انجوائے نہیں کیا ہوگا فائر ورکس جتنا ہم لوگوں نے کیا ہے، جو بغیر پیسے کے بھئی ہم لوگ دیکھ کے آ چکے تھے۔ تو مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ تھا کہ ون ٹائم ایکسپیرینس تو یہ کرنا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ میرے بچے تھوڑے کہہ رہے تھے کہ بس پہلا اور آخری ایکسپیرینس ہے، کیونکہ فائر ورکس تو بہت اچھے لگے، لیکن اس کے بعد کی کہانی ابھی آپ کو میں آگے سناؤں گی کہ اور کیا کیا ہوا ہے ہمیں واپسی ٹائم۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں لائٹوں کے ساتھ فاؤنٹین شو بھی ہو رہا ہے اور بڑے مزے کا یہ ہو رہا ہے۔ اس میں رنگ برنگی لائٹیں تھی اور جب اوپر پانی جا رہا تھا، آگ نکل رہی تھی بیچ میں، بڑا مزہ، مطلب یہ لائیو دیکھنے کا نا، ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کے تو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جو چیز لائیو بندہ دیکھتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو چیز آنکھیں دیکھتی ہیں ڈائریکٹ، بغیر کسی کیمرہ کے، بغیر کسی فلٹر کے، وہ چیز کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور بڑا مزے کا تھا، بڑا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اور مزہ آیا۔ تو خیر جی 2024 کا اینڈ اس طرح ہوا اور 2025 کا آغاز اس طرح ہوا۔ اللہ کرے جس طرح یہ فائر ورکس کی روشنیاں ہیں، خوشیاں ہیں، ایک روشنیاں ہیں، ایک مزے کا ایک ماحول ہے، اللہ کرے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آنے والے یہ سال اسی طرح خوشگوار گزرے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر نہ بھی موقع ملے تو کوئی بات نہیں ہے بھئی، اگر یہاں پہ نہ جا سکے ہم لوگ بھی، جیسے میں اب اتنی بڑی ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، تو پہلی دفعہ گئی ہوں، تو پہلے بھی اللہ کا شکر ہے زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن ہاں موقع ملے تو ضرور انجوائے کرنا چاہیے، تھوڑا سا زندگی میں انجوائمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو فاؤنٹین شو بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، جس میں بری طرح ناکام ہوئی ہوں، کیونکہ کافی دور پہ تھے ہم لوگ اور کافی اونچائی پہ تھے، تو ایس سچ اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں تھوڑا بہت میں آپ لوگوں کے لیے جتنا ریکارڈ کر سکتی ہوں، میرا یہی کوشش تھی کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو بھی انجوائے کروا دوں گھر بیٹھے ہوئے۔ تو بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتی ہے اصل کہانی شروع۔ اتنا زیادہ رش تھا، اتنا زیادہ رش تھا کہ میں آپ کو اس رش کی کوئی لیمٹ نہیں بتا۔ اب بچوں نے کیونکہ فائر ورکس بھی دیکھ لیا، آپ اس وقت ایک انرجیٹک ہوتے، انسان کی فطرت ہے، جب تک آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہو، کچھ کرنا ہو اس وقت تک، لیکن جیسے ہی وہ کام ختم ہوتے بندہ کہتے بس جی اب پیک اپ کرو اور گھر چلو۔ تو یہ والی سچویشن آ کے اتنی ورسٹ ہو گئی تھی، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے ایک جگہ سے گاڑی ہماری موو ہی نہیں کی۔ گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑی ہوئی ہے، لوگ گاڑیاں بیچ میں چھوڑ کے خود کہیں چلے گئے ہیں، اور بڑا مطلب یہ ہم لوگ اتنی لمبی لائن اور اس لائن کو دیکھ کے کچھ ہو رہا تھا، اور میری چھوٹی بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس وقت 1:15 بج گئے تھے، 1:20 ہو رہے تھے، اور ہم لوگ سٹل ابھی تک یہاں پہ سٹک ہے۔ 12:20 پہ ہم لوگ آ کے گاڑی میں، کیونکہ 15 منٹ کا میکسیمم فائر ورکس تھا، اس کے بعد ہم لوگ آ کے گاڑی میں بیٹھ کے، اچھا یہ ایک لڑکا نہ نکل کے نہ وہ ناچنے شروع ہو گیا گاڑی سے، کیونکہ وہی بات ہے لڑکے تو اتنی دیر آرام سے بیٹھ ہی نہیں پاتے۔ تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی، اور یہ دیکھیں یہ گاڑیوں کے یہ حالات تھے، اور یہ اوپر تک، وہ جہاں تک آپ کو روشنی نظر آ رہی وہاں تک گاڑیاں اسی طرح ہی بند تھی، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بچے اس وقت بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اور آپ کو پتہ ہے بچے شام کو تھوڑا بہت کھایا تھا، جو انہوں نے کھایا بھی کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جو جگہ وہاں پہ فوڈ فیسٹیول بھی ہے، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، تو ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے کھانے کے لیے۔ اب یہ والی سچویشن تو نہ ہمیں پتہ تھی، نہ ہم نے کبھی ایکسپیرینس کی ہوئی تھی۔ وہی بات ہے کہ ہر چیز آپ اپنی ایکسپیرینس سے سیکھتے ہو، نیکسٹ ٹائم کے لیے اس چیز کا ہمیں اندازہ ہوگا، کبھی کچھ ایسا کرنا ہوا تو ہم لوگ پریکاشن لے کے چلیں گے، لیکن ابھی ہم لوگوں کو جب پتہ ہی نہیں تھا، بچے بیچارے، اور مزے کی بات ہے میری گاڑی میں بچوں کے لیے سنیکس ہر وقت ہوتے ہیں، سنیکس بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ بچوں نے خود ہی کہا ہے کہ نہیں ہم وہاں پہ جا کے، میری بیٹیوں کو نا، اور میری بھتیجیاں بھی ساتھ تھی، ان کو یہ فوڈ اسٹریٹ ٹائپ کے یہ چاٹ اور یہ جو ہوتے ہیں گول گپے اور اس ٹائپ کی چیزیں کھانے کا بڑا مطلب ان کو شوق تھا، اور بڑا مزہ انہوں نے کہا وہاں پہ ہم نے جو نیٹ پہ دیکھا ہے اس طرح سٹال لگے ہوئے ہیں اور ہر چیز، ہم نے وہ جا کے کھانی، ہم نے کچھ لینا ہی نہیں ہے۔
تو اس چیز سے یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ آپ کو اپنے پاس گاڑی میں اگر بچے ہوں تو کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے سنیکنگ کے لیے. حالانکہ نارملی میری گاڑی میں ہر وقت ہوتے ہیں. یہاں سے میں اماں کے گھر بھی جاؤں نا تو کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ پتہ نہیں میں نے آپ کو ٹائم دکھایا کہ نہیں دکھایا, جب گاڑی چلی ہے تو 3:30 کا ٹائم تھا. اور اب ہم لوگوں کا تھا کہ بچوں کو کچھ کھلا دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ جیسے جیسے باہر نکلتے رہے. اور کوئٹہ کیفے کے علاوہ کوئی اس طرح کے ہوٹلز بھی نہیں کھلے ہوئے تھے. میں نے تو بچوں کو آفر کیے کہ بھئی جو ملے کھا لو, کوئٹہ کیفے ہی کھا لیتے. انہوں نے کہا نہ بابا, ہم نے کوئٹہ کیفے نہیں کھانا. مطلب وہاں کے وہی بات ہے, آپ کو پتہ ہے تھوڑے دیسی سا ہوتے ہیں, پراٹھے ہوتے ہیں, چائے ہوتی ہے. تو میں تو چاہ رہی تھی کہ میں تو خود چائے پیوں, لیکن انہوں نے خود بھی نہیں پی اور مجھے اور میری نند کو بھی نہیں پینے دی. ہم دونوں بھی ایسے ہی جا رہے ہیں. تو خیر جی, اب ہم لوگوں کا واپسی کا فائنلی گاڑیاں چلی ہیں, سکون آیا ہے دل کو, تھوڑا سا رش کم ہوا ہے. اور بچے پیچھے سے نا بار بار بول رہے تھے ماما کب گھر پہنچیں گے, کب. وہ بڑا ایک بندہ کو مطلب اریٹیٹ کر رہے تھے. تو خیر اب ہم لوگ اپنے راستے کی طرف رواں ہو گیا. راستے میں کوئی ہوٹل, وہی بات ہے رات کو 3:30 بجے کون سا ہوٹل کھلا ہوا ہوگا, کوئی بھی نہیں کھلا تھا. ہم لوگ جا رہے ہیں. اچھا ہم لوگ پھر پہنچے ہیں جی جو سری نگر ہائی وے ہے اس کے میکڈونلڈس پہ. اور سوچے یہاں سے بچوں کو کچھ کھلا دیں گے, لیکن بچوں نے یہاں بھی کچھ نہیں کھایا کیونکہ ان کو واش روم سے اسمیل آ گئی تھی. اور راستے میں تھا موٹر وے بند. تو یہ اس طرح کے حالات تھے. لیکن فائنلی خیر جی گھر ہم لوگ صبح 5 بجے پہنچائے. 5:25 5:30 بجے تک ہم لوگ گھر پہنچائے. اور اس وقت جب ہم لوگ نکل رہے ہیں تو یہ 5:02 ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ہے چیک پوسٹ. تو بس یہی تھی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اور بہت جلد آپ سے ملتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.